بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پوری دیکھیں، اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے اور حکم سے ان کا علاقہ چھوڑ کر غور زغر کے علاقے صدوم شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ آباد اور کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق و فاجر اور بدترین کافر تھے اور سیرت کردار میں تمام دنیا سے بدترین تھے۔ راہگیروں کو لوٹتے اور مجلسوں میں برا کام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کام سے نہ روکتے بلکہ وہی برا کام خود بھی کرتے تھے۔ بدترین کردار و عمل والے لوگ تھے اور انہوں نے ایسی بے حیائی کے کام کی بنیاد ڈال دی جوان سے پہلے کسی کے تصور خیال و وہم و گمان میں نہ تھی۔ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے، جبکہ عورتوں سے نکاح کر کے ان سے متمتع ہونے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا، لیکن وہ ان کاموں سے رکنا تو کجا بلکہ مزید سرکشی اور گمراہی میں بڑھتے ہی گئے اور اپنے فسق و فجور اور کفر کی راہوں پر قائم ہی رہے۔ پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو ان کے وہم و گمان میں نہ تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے جو صاحب و عقل و بصیرت ہوں گے باعث عبرت و نصیحت اور مثال بنا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پر اپنی کتاب مبین میں بیان فرمایا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے اس طرح کے کام نہیں کیا، یعنی خواہش و نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گھرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا بھی نہ برسایا۔ سو دیکھ لو کہ گنہگاروں کا انجام کیسا ہوا۔ اور سورۃ الہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ بِوَعِيدٍ۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے ابراہیم نے بھی جواب دیا میں سلام کہا۔ اب یہ کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بٹھا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جائے تو ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسلحق اور اسلحق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی کہ اے میرا بچہ پیدا ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ یہ تو خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، وہ لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کی خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی آنے سے غمناک ہو گئے اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا اے قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری بےزتی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ صاحبت نہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ تو خوب تمہیں معلوم ہے۔ لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کے جو آفات ان پر پڑنے والی ہیں وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی لگاتار مسلسل کنکریاں برسائی جن پر تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ دوستوں آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک تھی، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔